الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحمد مصطفى فينا مطاعا فلا تفشوه بالقول الحنيف. يا ختم الرسل مبارك صنوة صلى عليك منزل القرآن. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. سنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. یا رب جو دنیا میں تیرا کھا کر تیری ناشکری کرتے ہیں، تعجب ہے کہ ہے ان پر بھی لطف و کرم تیرا. قابل احترام محترم اور معزز حاضرین، میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور مرکزی جامع مسجد کے خطیب صاحب مولانا اندر صاحب، حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. گلدستہ احادیث سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. میں انہی آیات اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر وہ الفاظ لائیں جو حق اور سچ ہوں، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. یاد رکھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کائنات کے 2 طرح کے اعلانات ہوتے ہیں. ایک اعلان عمومی ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. رب کائنات کا یہ خطاب ساری دنیا کے انسانوں کو ہوتا ہے، عیسائیوں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، بدھ مت کو، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، یا ایھا الناس سے سب کو مخاطب ہوتے ہیں رب کائنات. اس کو خطاب عمومی کہا جاتا ہے. اور رب کائنات کا ایک خطاب مجھے اور آپ کو ہوتا ہے. اللہ کا اپنے پیارے حبیب کی امت کو خطاب ہوتا ہے. جب اپنے نبی کی امت کو خطاب ہوتا ہے تو رب کائنات بڑی پیار سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ بات واضح ہوگی کہ رب کائنات جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے نبی کی امت کو بتانا چاہ رہے ہیں، ایمان والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی رب کائنات نے جو فرمایا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور پورے قرآن مجید میں یہ بڑا عجیب اور بڑا عظیم خطاب رب کائنات نے اپنے نبی کی امت کو فرمایا ہے. رب کائنات بڑے پیار سے پوچھ رہے ہیں، میرے بندو، میرے نبی کے امتیوں، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں ایک بہترین تجارت نہ بتا دوں؟ حل
علماء حضرات جانتے ہیں ہر استفہامیہ کا ہے، تاکید فرما رہے ہیں، حالانکہ رب ہے، خالق ہیں، وہ تو جو حکم فرمائیں ہم اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں، لیکن یہاں ہمارے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے نبی کی امت کے ساتھ محبت فرماتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھ رہے ہیں، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں ایک بہترین تجارت نہ بتا دوں؟ اب بات جب تجارت کی آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً خیال آتا ہے کہ پیسے بنانے کا کوئی طریقہ ہوگا، کوئی بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا جو نظام ہے نا، یہ عارضی ہے۔ بڑی کوٹھی بنائی، رہنا نصیب نہیں ہوا، بڑی گاڑی لی، بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اگر نصیب ہوا تو چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہوا، پھر بیماری نے ساتھ نہیں دیا، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے لیکن استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس لیے اپنی رغبت کو اس طرف نہ لاؤ۔ میں تمہیں ایسی تجارت بتا رہا ہوں جس سے تمہارا بینک بیلنس تو نہیں پڑے گا، لیکن ایسی عظیم تجارت ہے کہ تم جیکم من عذاب علیم، وہ آنے والے بڑے دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ اب کیونکہ آیت اتری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مخاطب تھے صحابہ کرام میں، اور آپ تو نہیں تھے نا، تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ ایسی کون سی تجارت ہے کہ جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، یہ تو عظیم تجارت ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا تؤمنون باللہ، اس تجارت کا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے، اس کا پہلا اصول اور سبب کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو، اللہ کی ذات پر تمہارا یقین مکمل ہو۔ ہم مسلمان کیسے بنے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے بولے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ یہاں بھی 100 سال کا کافر جب اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ اب یہاں کلمہ توحید کے اندر بھی پہلے نفی تاکید ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی بیماری کو دور کرنے والا نہیں، الا اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا تؤمنون باللہ، تو سب سے پہلا جو قدم ہے اس تجارت کے اندر داخل ہونے کا وہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، کچا یقین نہ ہو، کیا ہو؟ پکا یقین ہو، پختہ عزم ہو کہ جو کچھ کرنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو کچھ ہو گیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کرے گا۔ میرے دوستو، جس کا اس بات پر یقین آ گیا
خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا گلیوں میں، کوچوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ایک جماعت پھرتی رہتی ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ سنا ہے کبھی نام آپ نے؟ ہاں؟ تبلیغی جماعت۔ اب ان کی دعوت بھی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، بڑا کوئی محدث نہیں ہوتا، بہت بڑا شیخ الحدیث نہیں ہوتا، ایک عام دیہاتی سے بندہ ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے دوستو، یہ بات تو بڑی بظاہر چھوٹی سی لگ رہی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دکاندار نے یہ بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے، لیکن میرے دوستو سمجھانے کے لیے اس نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اب یہی محنت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس تجارت میں بھی رب کائنات نے پہلا اصول فرمایا، وعدہ کر دیا کہ تؤمنون باللہ، کہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر پکا ہو، پختہ ہو۔ جب ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے تو پھر انسان دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات پر ایمان پختہ نہیں ہوتا نا تو پھر کتے اور بلیوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ امریکہ کو، بہادر کو تو چھوڑ دیں، پھر کیسے کتے اور بلیوں سے بھی ڈرتا ہے بندہ۔ اور جب اللہ کی ذات پر یقین ہو اور یقین پختہ ہو تو پھر طوفانوں سے بھی بندہ نہیں کرتا۔ پھر طوفان آ جائے اس کا مقابلہ بھی یہ بندہ کرتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ زبان نبوت سے خالد بن ولید کو لقب ملا، خالد تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید کا آخری وقت آیا، وقت قریب ہے، موت آن پہنچی، بستر پہ تڑپ رہے، دیکھا خالد بن ولید زاروں قطار رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، عزیز و اقارب نے پوچھا، خالد تو سیف اللہ، زبان نبوت سے تجھے سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار کا لقب ملا، تو جیسا شجاعت اور بہادر آج تک کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور آج تو موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم بات کہی، فرمایا جب یہ تانا ملا نا بستر مرگ پر ہیں، میرے دوستوں موت کا وقت بڑا سخت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، لیکن شجاعت ہے نا، دلیر ہے۔ جب یہ تانا سنا نا کہ تم موت سے ڈر گئے ہو اور رو رہے ہو، خالد بن ولید اٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا او لوگوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اور میں تو اس لیے رو رہا ہوں، 125 جنگیں میں نے لڑی ہیں، 125 جنگیں میں نے لڑی ہیں، میرے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں، میرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر میرے سر کے بالوں تک میرے جسم کا تمام حصہ گولیوں سے، تیروں سے، تلواروں سے چھلنی ہے۔ میں دعا یہ کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ آج موت مجھے بستر پر آ رہی ہے، دل چاہتا تھا میدان جنگ میں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج موت مجھے بستر پر آ رہی ہے، کاش کہ موت مجھے میدان جہاد میں آتی، کاش کہ میں کافر کی تلواروں کا نشانہ بنتا اور مجھے کئی تلواریں لگی، مجھے تیر لگے، لوگوں دیکھو میرا جسم
जिस्म सारा छलनी है, लेकिन आज बिस्तर पर मर रहा हूं। यह है। और आज भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र कुस्तुंतनिया में है। मेरे दोस्तों, अगर किसी को जाना नसीब हो, किसी का सफर हो, तो आज भी उनकी कब्र पर लिखा हुआ है कि दुनिया के बुज़दिलों को मेरा पैगाम पहुंचा दो, अगर मौत तीर और तलवार की नोक में होती तो खालिद बिन वलीद बिस्तर पे कभी न मरता। तो मौत किस में है? अल्लाह के हुक्म में। किस में है? अल्लाह के हुक्म में। अल्लाह का हुक्म आता है तो बंदा चला जाता है। तो बहरहाल जुमे का वक्त है, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, बात किसी तरह पहुंच नहीं सकती। तो फरमाया तुमिनून बिल्लाह, सबसे पहला तुम्हारा ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो। तुम्हारा ईमान अल्लाह पर, इस तिजारत का पहला दरवाजा। और दूसरा तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, उसके बाद दूसरा हुक्म यह है इस तिजारत को हासिल करने के लिए कि तुम्हारा अल्लाह के प्यारे हबीब पर भी ईमान पुख्ता हो। ईमान क्या हो? पुख्ता हो, पक्का ईमान हो, कच्चा ईमान न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता हो, हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हो, अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानता हो, और इस बात का ईमान और अकीदा हो कि हुजूर अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना। हुजूर एक राई के दाने बराबर। अगर शक हुआ तो तुम्हारा ईमान क्या? फिर तुम्हारा ईमान नहीं है। क्योंकि आज मिर्जा कादियानी, काना दज्जाल जिसको कहते हैं, और जिसके ऊपर जिसका जो फरिश्ता था, वो टीटी उसका नाम था, जो उस पर वही लाता था, और उस बदबख्त का अंग्रेज भी ऐसे पौधे काश्त करता है ना, उस बदबख्त का हाल ये था कि अपनी किताब में लिखता है कि मिर्जा के आखिरी उम्र में ये हालत होगी बदबख्त की कि जेब में 2 डेढ़ शक्कर गुड़ से बड़ी मोहब्बत करता था, गुड़ बड़े शौक से खाता था। एक जेब में गुड़ का वो गुड़ रखा होता, और दूसरे जेब में मट्टी का ढेरा रखा होता। तो अक्सर भूल जाता था, अपनी किताब में लिखता। उसका मुरीद जो पहला खलीफा है मिर्जा बशीर, वो लिखता है कि अक्सर मिर्जा साहब भूल जाते, वो जो गुड़ वाला ढीला है उसके साथ इस्तिंजा कर लेता, और जो मट्टी वाला ढीला है उसको खा जाता। अब इस बदबख्त का ये हाल था। और आखिर में मरा कहां पे? लैट्रीन में। कहां मरा? आजकल तो बड़े मुहज़्ज़ब नाम आ गए ना, बाथरूम, लैट्रीन। पहले जमाने में टटी खाना कहा करते थे। कहां मरा? टटी खाने में। तो मिर्जा गुलाम कादियानी अंग्रेजों ने मुकाबले में उतारा मेरे और आपके ईमान को। आज याद रखें, पहले तो ये लोग शहरों में थे। आजकल क्योंकि हमारा ये कमान हराम सैर सियाहत के हवाले से इसकी जो है ना वो तारीफ हो गई। अब इस गाड़ी में आपके साथ पे लगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं। याद रखिए, उनकी मुराद मिर्जा कादियानी होती है। और जिस आदमी ने मिर्जा कादियानी के बारे में नरम लहजा इख्तियार कर लिया, गोया कि उसका ईमान गया। तो बाहर वक्त नहीं है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह के रसूल पर ईमान ऐसा हो कि आपकी जात के साथ मोहब्बत, आपकी दीन के साथ मोहब्बत, आपके लिबास के साथ मोहब्बत, आपके तमाम मामलात के साथ मोहब्बत, आपके खानदान के साथ मोहब्बत। और जिस चीज को अल्लाह के प्यारे हबीब विरासत में छोड़ गए, आपने विरासत में क्या छोड़ा? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया के वारिसों से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूली। और उलमा क्या करके जाते हैं? मौलाना शेख जमान साहब इस मिंबर के खतीब आज दुनिया में है नहीं है, चले गए। लेकिन ये जितने बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं इनको दीन सिखा गए, इनको नमाज सिखा गए, रोजा सिखा गए, हज का तरीका बता गए, माशरे में रहने के आदाब बता गए। ये उलमाए उम्मत की मेहनत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मेरे वारिस दुनिया में लोग अपनी विरासत में माल छोड़कर जाते हैं, सर छोड़कर जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें छोड़कर जाते हैं, लेकिन अंबिया अपनी विरासत में इल्म छोड़कर जाते हैं।
کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور اسی لیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اگر یہ مرنے والا 3 عمل کر گیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل جاری رہتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا او من صدقۃ جاریہ، مرنے والا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا. صدقہ جاریہ میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، راستہ ہے، کسی کو پانی لگا گیا. اب جب تک یہ چیزیں باقی ہیں، یہ مسجد جنہوں نے بنائی یقیناً آج اکثریت موجود نہیں ہوگی دنیا میں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں ثواب ان کو مل رہا ہے. دین کی بات ہو رہی ہے ثواب ان کو مل رہا ہے. اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ثواب ان کو مل رہا ہے. اس کے اندر جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ثواب ان کو. اور من صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ. اسپتال بنا گیا، رستہ بنا گیا، پانی کا رستے میں کولر رکھ دیا. جب تک یہ کام ہوتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا اگرچہ کرنے والا مر چکا ہے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا مرنے والا علم چھوڑ گیا. آج مولوی صاحب تو نہیں ہے لیکن ان کے صاحبزادے ہیں، یہ منبر پر بیٹھتے ہیں، یہ جتنے وعظ اور نصیحت کرتے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے. اور آپ حضرات میں سے یہ مدارس جو ہیں یہ بھی معمولی چیزیں نہیں ہیں میرے دوستو. دنیا میں صدقہ جاریہ کے بہترین رستے ہیں، لیکن سب سے بہترین رستہ جو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او علم ينتفع به، آپ ایسا علم چھوڑ گئے. آپ نے خود تو نہیں پڑھا، اپنے بچے کو پڑھا دیا. بچے نہیں تھے، نہیں پڑھ سکے، آپ نے مدرسے میں ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لیا. وہ طالب علم جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، تجھے ثواب ملتا رہے گا. میرے دوستوں اس لیے اپنے علاقے کے مدارس میں غور کیا کریں. جہاں مدرسہ ہو، قرآن پڑھنے والے بچے ہوں، کبھی کبھار ان کی جا کر خدمت کر لیا کرو. آج کل ہم تو یہ سوچتے ہیں مدرسے میں کوئی مجھ پیسے ہمیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں مدرسے نے مجھ پیسے کھا کے. نہیں، آپ جایا کریں. اگر کچھ بھی نہیں، جو طالب علم قرآن پڑھنے والا ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کریں. یہ بھی محبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او علم ينتفع به، یا مرنے والا علم چھوڑ گیا. یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک آپ نے جس بچے کا خرچہ برداشت کیا، جس بچے کو مدرسے میں آپ نے خرچہ دیا، جب تک وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آگے پڑھا رہا ہے، آگے اس کے شاگرد تیار ہو گئے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور تیسرا میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا او ولد صالح يدعو لأبی، یا مرنے والا ایسی نیک اور صالح اولاد چھوڑ گیا، مولانا انور جیسا آدمی چھوڑ گیا کہ جو ہر نماز کے بعد کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا. مرنے والا چرسی چھوڑ گیا، شرابی چھوڑ گیا، دنیا میں شراب اور چرس اور بھنگ پر لگا کر گیا تھا. اب مرنے کے بعد کبھی اس کو ہاتھ اٹھا کر اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو تمہیں رب کائنات نے اولاد عطا کی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے اور تمہارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کی بہترین تربیت کرنا تمہارے فرائض میں سے ہے. اور اس امانت کو آج پورا کرنے کے لیے مدارس دینیہ کفر نے منہ کھولا ہوا ہے. میرے دوستوں وہ کراچی سے لے کر گلگت تک اور الحمدللہ ہزاروں مدارس ہیں جن کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں. دنیا کی کوئی حکومت ان کو فنڈ نہیں دیتی. کہاں سے فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کے 5 اور 10 روپے سے چلنے والے یہ مدرسے. کوئی گزرنے ہوئے 5 روپے دے گیا، کوئی 10 روپے دے گیا، بڑی توفیق تو ہمیں نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ان 5 اور 10 روپے میں اللہ نے وہ برکت رکھی. میرے دوستو دنیا کے آپ جس کونے میں جائیں، یقین مانے میں نے الحمدللہ بے شمار ملکوں کا سفر کیا، جہاں بھی گیا، دبئی میں گیا، قطر میں گیا، جہاں گیا ہم نے وہاں خطیب دیکھا، کہا کہ جی پاکستان کا ہے. اور الحمدللہ پورے پاکستان میں بھی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے خیبر پختونخوا کا نمایاں کردار ہے. جہاں سے آپ دیکھیں گے پاکستان کا ہے، پھر پوچھے خطیب صاحب تعلق کہاں سے ہے، کہے گا منصرہ سے. یہ آپ کو اللہ نے اعزاز عطا. مکہ مکرمہ کے اندر جائیں،
مسجد نبی کے اندر جائیں، وہاں جو امام ہے اس امام کا تعلق آپ کے منصرہ سے ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو مدرسہ سہولتیہ کام کر رہا ہے اس کے مدرسین کا تعلق آپ کے ذرا منصرہ سے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز رب کائنات نے ہمیں شہداء بالاکوٹ کے صدقے میں دیا ہے۔ ان حضرات نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، تو میرے دوستوں بہارا آپ بھی پیچھے نہ ہٹیں، اپنی اس تاریخ کو زندہ رکھیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، وقت مختصر ہے، آخری 2-4 منٹ ہے، تیسری بات، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی ایمان ایسا پختہ ہو، ایسا حضرت والا ہو کہ جب صدیق اکبر نے اس ایمان کو اپنایا، اس پیارے پیغمبر کو اپنایا، دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیل لیا لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ بھی وہ ساتھ بنائیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، دو کا تیسرا جوازہ، تیسرے پہ آ جائیں، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جہد کریں، جہاد۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، رب کائنات فرماتے ہیں یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ اگر تم نے یہ تجارت کر لی تو میں رب کیا کروں گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے باغات ایسے ہوں گے کہ تمہارے کاغان میں اخروٹ ہیں، تم پھولے خوشی سے پھولے نہیں سماتے، میری جنت میں جاؤ گے، جس طرف ہاتھ کرو گے جو طبیعت میں آئے گا، جس پھل کے لیے رب کائنات اس کو کھڑا فرما دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی نہر کہ اس کے نیچے ایسی جنت کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اور میرے دوستو یہ 1 2 4 10 دن کے لیے نہیں، سیاح آتے ہیں کہتے ہیں جی بڑی جنت وادی ہے، لیکن 2 دن رہے، 4 دن رہے، 10 دن رہے، بیچاروں کو واپس جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہ جنت وادی چھوٹ جاتی ہے، لیکن میرے دوستو میرا رب جو آپ کو جنت دے گا وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہ ایسی جنت ہوگی کہ کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اللہ کے ساتھ آپ کی توحید پر ایمان پختہ اور پکا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کا کامل یقین ہو، اور ایسا ایمان ہو کہ اس کے بعد اگر آسمان سے کوئی نبودار ہو تو وہ جھوٹ اور کذاب ہے، وہ حضور کا مقام نہیں لے سکتا۔ اور حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت ہو، حضور کے دین کے ساتھ بھی محبت ہو، حضور کے براسان کے ساتھ بھی محبت ہو، حضور کے طریقوں کے ساتھ بھی محبت ہو، حضور کے لباس کے ساتھ بھی محبت ہو، حضور کے چہرے کے ساتھ بھی محبت ہو۔ میرے دوستو بات چہرے کی آئی، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات عرض کرتے ہوئے چلوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہ سارے حضور کے چہرے والے ہیں، یہ چہرہ حضور کا چہرہ ہے۔ یہ داڑھی صرف حضور کی سنت نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ یہ دیکھیں نا اکثریت داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو بہت اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صدقے اور خیرات بھی کرتا ہے، غرباء کی مدد بھی کرتا ہے، سارے کام اچھے ہیں، لیکن کل قیامت کو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مڑے ہوئے چہرے کو لے کر گیا، اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ جا تیرا چہرہ میری امت کے ساتھ نہیں ملتا، تو بتا کیا جواب؟ کوئی جواب ہوگا؟ میرے دوستو آج ایک بندہ بہت دلیر ہو، بڑا بہادر ہو، بڑا نشانے باز ہو، فوج میں چلا جائے، بڑا کریئر نوجوان ہو، اس کی دلیری کی کوئی سارا علاقہ دیتا ہو، وہ فوج میں چلا جائے، وہ کہے کہ مجھے فوج میں بھرتی کر لو، لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں یہ وردی نہیں پہن سکتا، یہ پن پختون نہیں پہنوں گا۔ میرے دوستوں بتاؤ اس میں اسے فوج میں رکھ لیں گے؟ نہیں، بتائیں ذرا سوچ کر بتائیں، رکھ لیں گے؟ نہیں، وہ دلیر ہے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ بہادر ہے، دلیر ہے، نشانے باز ہے، میدان میں ڈٹنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں وردی نہیں پہنتا، تو بتاؤ اسے فوج کے اندر جگہ ملے گی؟
نہیں ملے گی. تو میرے دوست تیرے اندر بھی میں مانتا ہوں آج پاس کہہ دیتے یار داڑھی دیں گے نا, باقی تو سارے کام میرے ہیں. اگر باقی تیرے کام سارے اچھے ہوئے لیکن کل جو ہے حوض کوثر پہ امام الانبیاء نے تجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ جا تیرا چہرہ میری چہرے سے نہیں ملتا, تیرا چہرہ میری امتیوں سے نہیں ملتا, تو بتا میرے بھائی اس وقت کیا کرے گا. تو آج سے عشق رسول میں اس داڑھی کو چھوڑ دیں. ارادہ ہے نا سب کا انشاءاللہ, ارادہ کر لو, اس پر اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو بہرحال میرے دوستو مجھے وقت اجازت نہیں دیتا, میں نے دو چار باتیں عرض کرنی تھی. تو اللہ کے نبی کی آل سے بھی محبت کرو. ایک بات عرض کر دوں اگر اجازت دیتے ہیں. آل میں سیدنا فاروق اعظم سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, جلیل القدر صحابی ہیں. وہ صحابی ہیں جس کو زبان نبوت نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, میرے دین میں سب سے زیادہ سختی کرنے والا عمر ہے. جب بات کوئی پیارے پیغمبر کے دین سے ہٹ کر کرتا ہے تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے. یہ عمر خلیفۃ المسلمین بنے, اور یہ عمر ہے کہ جس کا نام سن کر کافر بھاگ جاتا ہے, جس کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے بڑا پیارا وظیفہ فرمایا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, روتے ہیں, فرمایا جو بچہ بچپنے میں روئے خوبصورت ہو اس کو نظر لگتی ہے, شیطان اس پہ ہیوی ہوتا ہے, اس کے پیشانی پر لکھ دیا کرو سیدنا عمر, شیطان قریب نہیں آئے گا. یہ وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں, میں معالج بھی ہوں الحمدللہ. آپ کے اکثر علاقے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, اللہ پاک نے مجھے یہ حجامہ کا علاج ہے, یہ پاکستان میں اس کا بانی ہوں, یہ تجربہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو, ماں باپ کو تنگ کرتا ہو, فرمایا اس کی پیشانی پر لکھ دیا کرو عمر, شیطان بھاگ جائے گا, بچہ رونا چپ بند ہو جائے گا. یہ عمر ہے, خلیفہ وقت ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر, سیدنا امام حسین بچے ہیں, میدان میں کھیل رہے ہیں, کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو سیدنا امام حسین نے یوں دھکا دیا سیدنا عبداللہ ابن عمر کو, کہا پیچھے ہٹو, جاؤ تم ہمارے غلام ہو. کس کو کہا؟ عبداللہ ابن عمر کو. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کو, وقت کے حکمران کے شہزادے کو, تم ہمارے غلام ہو, پیچھے ہٹو. جب پیچھے ہٹے, آنکھوں میں آنسو آئے, روتے ہوئے اپنے باپ عمر کے پاس آ گئے. باپ عمر کے پاس آئے, حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا بیٹا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا ابو جی آپ تو کہتے ہیں میں بادشاہ وقت ہوں, لوگ آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں, آج سیدنا حسین نے مجھے یہ کہا ہے کہ جاؤ تم ہمارے غلام ہو. جب یہ بات عبداللہ سے عمر نے سنی, بھاگتے ہوئے اندر گئے, اندر سے جا کر ایک سفید کاغذ لے کر آئے. سفید کاغذ لے کر آئے, لا کر عبداللہ کے ہاتھ میں پکڑایا, بیٹا بھاگ کر جاؤ, جلدی جاؤ, جا کر حسین سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دو. عبداللہ بھی بچہ ہے نا, ابھی سمجھتا نہیں نا. اب وہ یہ سمجھا کہ شاید والد اس بات کے اوپر گواہی دینا چاہتے ہیں, سزا ملے گی. گئے, حضرت سیدنا امام حسین سے کہا کہ جو تم نے کہا ہے نا ہمیں کہ تم ہمارے غلام ہو, اس پر لکھ کر دے دو. سیدنا امام حسین نے لکھ کر دے دیا کہ جاؤ تم ہمارے غلام ہو. حضرت عبداللہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے لے کر اپنے باپ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے, آ کر کہا ابو یہ لکھ کر دے دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کے اندر گئے, سارے گھر والوں کو جمع کیا, اہل خانہ کو جمع کیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا وہ گھر والوں آج رب کائنات نے مجھے خدا کی چٹھی دے دی ہے, یہ میرے پاس یہ چٹھی آئی ہے میری کامیابی کی, جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دینا. گھر والوں نے پوچھا عمر کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب حوض کوثر پر اللہ کے پیارے حبیب کا سامنا ہوگا, خاتم الانبیاء کا سامنا ہوگا, مجھ سے پوچھیں گے بتا عمر میری اہل کے لیے کیا کر کے آیا, میں یہ پرچی دوں گا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کی اہل نے مجھے اپنا غلام تسلیم کیا, میں آپ کا غلام بن کر آیا ہوں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے
नबी की आल के साथ भी मोहब्बत किया करो। आजकल ये फितना भी उठा हुआ है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह जिंदगी रही। हमारे भाई जुल्फकार साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, हमारे खतीब साहब हमारा आने जाते हुए काफी दफा गुजर हुआ तो इन लोगों ने शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा किया, वक्त दिया है। इंशाअल्लाह फिर आगे कभी जिंदगी में इन्होंने मोहब्बत की तो फिर किसी जुम्मे पर, क्योंकि जुम्मे का दिन बड़ा मुख्तसर होता है, तो बहरहाल आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों ये बातें समझने की है। सबसे पहली बात कि कभी भी तन्हाई में बैठ कर सोचे कि आपकी तौहीद में फर्क ना है। अल्लाह की जात पर एक राई के दाने बराबर ईमान आपका तजब्जुब का शिकार हुआ तो आपका ईमान गया। और दूसरी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आपके तरीकों